نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بزرگان محترم، بالکل سیدھی سادی زبان میں کہ آپ بھی بخوبی سمجھ سکے، یوں سمجھ لیجئے کہ مذاکرہ کرنا ہے، کوئی بیان نہیں کرنا. دو تین باتیں وقت رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلے ہمارے سلیم بھائی ویکا اور حضرات جو یہ ہمارے دونوں حضرات ہیں امام صاحبان، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا. جو گفتگو مجھے پیش کرنی ہے اس تعلق سے شروع میں ایک منظوم کلام پیش خدمت ہے. یہ حیات فانی ہے، یہ حیات فانی ہے، 70-80 سالہ کہانی ہے. بچپن، بڑھاپا اور جوانی ہے، ابن آدم کی یہی کہانی ہے. ہوں گے گر ساتھ نیک اعمال تو قبر میں راحت رسانی ہے. بغیر اعمال صالحہ کیے فردوس کی چاہت نری نادانی ہے. فردوس یعنی جنت. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے اس لفظ کا، اور بخاری شریف میں بھی ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے رک کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں میں جنت کو طلب کیا ہے. یہ جو ہم بعض بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جنت کے لیے عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ فلاں فلاں معاملہ کیا جائے، وہ ان پر ایک حال تھا. وہ مجذوبانہ کیفیت میں وہ کلام ان کی زبان سے صادر ہوا، ورنہ جنت کا طلب کرنا یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور حضور نے مانگا ہے اور مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. 4 باتوں کا خصوصی طور پر مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ان میں ایک چیز ہے جنت کا طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. تو فردوس کی چاہت یہ بغیر اعمال صالحہ کیے نری نادانی ہے. سلام رہنا سدا چاق و چوبند، کسی وقت بھی آ سکتا حکم ربانی ہے. یہ حیات فانی ہے، 70-80 سالہ کہانی ہے. بچپن، بڑھاپا اور جوانی ہے، ابن آدم کی یہی کہانی ہے. نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو اسی لیے دی. شروع میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ 29ویں پارے کی دوسری آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، آقا نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلوۃ خضرۃ. دنیا کی 2 صفت بیان فرمائی اس روایت میں آقا نے کہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے. اس لیے دنیا سب کو اچھی لگتی ہے.
اور دنیا کو دنیا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آدمی سے قریب ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ دیکھے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دو چیزوں سے بچو، دنیا کی دو صفت بیان فرمائی، ایک تو یہ میٹھی ہے اور سرسبز ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا، وہ تو مرنا پڑتا ہے، ورنہ چاہتا کوئی نہیں ہے۔ آپ 70-80 سالہ بوڑھے کو بھی پوچھے کہ بھاجی હવે તમે શું ચાહે؟ દુઆ કરો એમ કે અલ્લાહ તાલાએ છોકરાની શાદી જોવાની નસીબ કરી, પોતરાની કરી, પણ પોતાની બીજું નહીં ચાહે। اور صحت حاصل کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، گھر بیچ دیتا ہے، گاڑی بیچ دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کیوں؟ دنیا میں رہنا۔ تو حضور نے فرمایا دنیا میٹھی ہے اور سرسبز ہے، سبزہ اور سرسبز چیز آدمی کے دل کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ فرمایا دو چیزوں سے بچو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بچو اور دنیا سے بچو۔ دنیا کس کا نام ہے؟ دیکھیں دنیا کمانا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ دو باتوں کا خیال رکھے اگر آدمی، ایک حلال طریقے سے کمائیں اور دوسرا دنیا کی محبت دل میں پیوست نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے احکام یہ سروپری ہو، دین شریعت یہ غالب ہو انسان کی زندگی پر، مسلمان کی زندگی پر، اور دنیا کیا ہو؟ مغلوب ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ جو چیز بھی غافل کر دے، مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا ایک ملفوظ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں مختلف کرنسیاں ہیں، ایک کرنسی ہے دینار۔ کیا نام ہے؟ دینار۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسی میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے، یعنی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ دین نار، دینار آپ لکھے تو دال یا نون الف اور را، تو دین کو الگ کر دیجئے، نار کو الگ کر دیجئے، ایک کرنسی ہے اور بڑی ہیوی کرنسی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے، اگر دین کے کاموں میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں اگر میں نے اور آپ نے خرچ کیا، یہی مال انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا، جنت میں داخل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی مال کا اگر غلط استعمال اللہ نہ کرے، میں نے اور آپ نے کیا، یہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آقا نے اپنی پیاری دعاؤں میں جہاں اور چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں، وہاں پر ایک چیز یہ مانگی کہ مالداری کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ مال آتا ہے نا، 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو تکبر میں عام طور پر مبتلا کر دیتی ہے، اپنی اوقات بلا دیتی ہے۔ ان میں ایک ہے عہدہ۔ عہدہ آتا ہے عام طور پر اپنے ساتھ فرعونیت کو لے کر آتا ہے۔ دوسری چیز ہے کثرت اولاد۔ اگر کنبہ بہت بڑا ہے، خاندان بہت بڑا ہے، بیٹے بہت زیادہ ہے، تب بھی آدمی میں ذرا اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔
تیسری چیز ہے مال. مال سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اکڑ پیدا ہو جاتی ہے. اور میں اپنے یہاں برطانیہ میں سلیم بھائی کہا کرتا ہوں کہ یہ لال پاسپورٹ جو ہے یو کے کی، یہ بھی اکڑ پیدا کرتی ہے. لال پٹھو جیسے نا، یہ بھی اکڑ پیدا کرے، تکبر. تو میں کیا لال پٹھا ہے تکبر پیدا کرے نا، اللہ تعالیٰ تھا لال کلر. اب ہمارے یہاں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں، آپ تک بات پہنچی نہیں. اب حکومت نے رنگ بدل دیا ہے. اب ہمارے یہاں کی پاسپورٹ کا کلر سیاہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ چلو بہت اکڑتے تھے نا کہ دوسروں کی لال کرنے کی بات کرتے تھے، تم کو ہی لگا دیا کہ اب کیا ہو گیا سیاہ. ہاں پاسپورٹ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے، بہت سے لوگ کسان اور فارمر ہوں گے، کھیلود، ہم سب قریب کے گاؤں والے ہی اکثر کھیلود ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ زیادہ فصل پکی کھیتی وہ ہاری پاٹ ہے. تو میری طرف دیکھیے اب آپ لوگ، حضرت فرماتے تھے اب تک ٹوپی سیدھی پہنتا تھا. گن دیوی نے چلتھان نے بارڈولی مرولی تو بند تھی گئی، شوگر فیکٹری ہفتہ وہ آ گئے. این علامت ہوں خبر નિશાની તમને બતાવો. હજરત ફરમાતે અમડોલી ટોપી જીતતી છે એમ જરા વાંકી થાય ને કે ખોપડી હવે હટેલી છે. શું કહું માલની ગરમી તો ટોપી બી હટી ગઈ જગ્યા પર. તો માલની ગરમી હિલતી ટોપી ને भी ઊંધી करना जरा टेढ़ी करना. अब तक गुफ्तगू बहुत अच्छी करता था और अब पावर आ जाता है. क्यों? देखिए लक्ष्मी जी की चांदलो करवा आ रही है. फिर मेरी तरफ देखिए, ये आदत पूरी है, नहीं पीना चाहिए सिगरेट बीड़ी है. हजरत फरमाते थे मफहूम है कि खेत अच्छा पका फर्स्ट, अब तक सिगरेट बीड़ी यूँ पीता था, अब यूँ रखे. कहाँ रखे साइड अरे है कि है. हाँ, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए. हम लोग ओहदे तलब करते हैं. मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम में जो ओहदा तलब करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा. रिवायत है. लेकिन हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं. तो बहरहाल ये क्या है, माल ये बुरी चीज़ नहीं है. माल की मोहब्बत बुरी चीज़ है. माल को हराम तरीके से कमाना बुरा है. वरना कुरान करीम का खुलासा अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रात मुफस्सिरीन को, इस दुनिया का क़याम दो चीज़ों पर है. अल्लाह फरमाता है, किसी बुजुर्ग की बात नहीं है. कुरान करीम कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की बका दो चीज़ों पर रखी है. एक काबतुल्लाह पर, जब तक काबतुल्लाह है ये दुनिया क्या रहेगी, कायम रहेगी. काबतुल्लाह से मुराद ये इसका चहार दीवारी, ये मुराद नहीं है. ये तो पहले भी क्या हुई, उसको शहीद कर दिया गया है, वापस जो है वो बनी. एक दर्जे में चहार दीवारी. लेकिन आप देखिए हम चहार दीवारी की तरफ मुंह नहीं करते. अगर चहार दीवारी वो नहीं भी है तब भी हम अपना चेहरा किस तरफ करेंगे, उस तरफ करेंगे ना. अब वो हदीस में अलामतें आई हैं कि फ़ला फ़ला किस्म के लोग होंगे, वो शहीद करेंगे, ये वो ज़ाहिरी अलामत. लेकिन उलमा ने दोनों बातें की, एक ज़ाहिरी अलामत भी, एक बातिनी. दूसरी चीज़ अल्लाह ने फरमाया ये काबतुल्लाह जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास. ये अल्लाह कह रहा है ये दुनिया का वजूद और उसकी बका ये काबतुल्लाह पर मुनहसिर है. कुरान कह रहा है जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास. दूसरी चीज़ जिस पर दुनिया की बका है, सूरह निसा 4 पारा पहला रुकू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बयान फरमाते हैं वला तुअ्तुस्सुफ़हा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा. दोनों जगह क़याम का लफ्ज़ है. हमारे साथी मौलाना अबू बकर साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं. तो अब पूछिए क़याम. तो माल बुरी चीज़ नहीं है. हमारे यहाँ इफ़रात व तफ़रीत है.
کوئی دنیا کما رہا ہے تو دین کی طرف ہی توجہ نہیں ہے، اور کوئی دین کی طرف راغب ہوا ہے تو دنیا کی نفی کرتا چلا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ، میں نے ہمارے یہاں ایک گفتگو میں کہا کہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، دیکھ لیجئے زیادہ تر اس میں تاجر ہے، بزنس مین ہے، تجار ہے۔ دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا کی محبت یہ بری چیز ہے، لیکن اب مادیت کا غلبہ ہے، ہمیں اس دور میں نیکیوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مقصد بیان فرمایا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہم نیک اعمال کریں۔ کیوں؟ ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہی چیز چلتی ہے۔ آپ یو کے آ جائیے تو کیا چلے گا؟ انڈین روپیز چلے گی؟ نہیں چلیں گے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاؤنڈ بنانے پڑے گا۔ آپ چلے جاؤ سعودی تو وہاں کیا چلیں گے؟ ریال جو ہے وہ چلیں گے۔ ہر جگہ کی ایک کرنسی ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ ارے بولو، ارے بولو یار۔ ہاں، نیک اعمال ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم مسافر ہیں، ہماری منزل آخرت، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ وہ کرنسی نہیں ہوگی وہاں پر تو آدمی مارا مارا پھرے گا، جیسے یہاں پر کرنسی نہیں ہوتی تو مارا مارا پھرتا ہے۔ تو وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ نیک اعمال لے کر جانا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مفہوم ہے۔ میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا ہے، ایک گھر والے، دوسرا مال، اور تیسرے نیک اعمال۔ 2 واپس آ جاتا ہے۔ کون ساتھ میں رہتا ہے؟ نیک اعمال ساتھ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات میری ختم ہوئی، 2 باتیں اور باقی ہے لیکن وقت نہیں، تو وہ سب نیک اعمال کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی پتے کی بات۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ ہم لوگوں نے جنت کو بہت آسان سمجھ لیا موبائل کے دور میں، دیکھیں آٹلا جو نے فارورڈ کر ہوتے کہ جنت کی ٹکٹ ملی گئی۔ میں کہاں کرتا ہوں کہ آج کل سارا زور موبائل کو مسلمان بنانے پر ہے، خود بننے پر نہیں کہ ہمارا موبائل مسلمان بن جائے۔ سب فارورڈ، یہ کرو وہ کرو وہ جنت۔ تو میں کہتا ہوں اگر تم نے مان لو بالفرض سمجھانے کے لیے کہ اس سے اچھے اچھے میسیجز فارورڈ کیے، میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ موبائل کو جنت میں بھیجے، تیرے کو نہیں بھیجے۔ کرنا تو تجھے اور مجھے نیک اعمال ہے، اور ہم سارے موبائل سے فارورڈ فارورڈ فارورڈ، اسی کے اوپر ہے جنت۔ تو بھائی جنت اس قدر خواجہ صاحب کہہ گئے کہ اس قدر سستی تھوڑی ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، حضرت فرماتے تھے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی۔ یہ جو بہار نظر آئی یہ خزاں ہے، کب؟ جبکہ دین کو ہم نے مغلوب کر دیا، اور دنیا کو کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ دوسری چیز جو میں نے احساس کیا، میں ہمارے یہاں گاؤں میں قبرستان گیا اور بھی جگہ میں، لوگ اپنوں کو بھول چکے ہیں۔ قبر کی حالت یہ پتہ دیتی ہے یہاں کب سے کوئی نہیں آیا۔ جو ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے ہمارے لیے مکان جائیداد زمین چھوڑ کے گئے، آج آپ دیکھیے میں اور آپ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے،
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، مفہوم ہے، اولاد پر ہفتے میں 1 مرتبہ ماں باپ کی قبر اگر قریب میں ہے قبرستان میں جانا یہ ضروری ہے۔ ہفتے میں کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ پہلے ہمارے یہاں بڑے بوڑھے 2 کام بڑے اہتمام سے کرتے تھے، میں نے بھی دیکھا اپنے بچپن میں۔ ایک فجر کے بعد ہر گھر سے تقریباً کس کی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی نا، اب دیکھیے کس کی آتی ہے۔ اور دوسرا، عیدین کے موقع پر، بڑی راتیں اور جمعہ کے لیے ہم کہاں کا رخ کرتے تھے؟ قبرستان۔ ایصال ثواب کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مانوس ہوتا ہے، وہاں قریب میں جائے۔ اس لیے قربان جائیے شریعت نے بتایا کہ ہمیں قبر پر کھڑے کیسے رہنا، سب کچھ جو ہے وہ بتایا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ ہم اگر یاد نہیں کریں گے ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے۔ جاؤ قبرستان میں، یاد کرو اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست و احباب کو، فیملی والوں کو۔ یہ ہمیں آخرت کی یاد بھی کرائے گی۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ قبروں کا رخ کرو، وہاں جا کر پڑھو۔ کسی شاعر نے کتنی پتے کی بات کہی، آج کے دور کا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں گویا ان کی طرف سے پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا والوں سے یہ وفا ڈھونڈ رہے ہیں، گزرے ہیں زمانے یہاں کوئی نہیں آیا، اپنوں سے کوئی تربت کو بھی تکنے نہیں آیا، غفلت نے تھے انہیں دنیا نے غفلت کے تھے انہیں جام پلائے، دفنا کے گئے ایسے کہ پلٹ کر نہیں آئے۔ ایسا ہے کہ کہاں جاتے ہیں، کہاں یاد کر رہے تھے؟ جاؤ وہ جائیں گے سب لوگ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اور دیکھیے نیک اعمال، آج ہم نہیں جا رہے، ہم ان کو یاد نہیں کرتے، مجھے آپ کو کون یاد کرتے؟ میر انیس کی ایک ربائی ہے کہ جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، قبر میں پھر کرنے کا موقع نہیں ہے، اور اگر اللہ نے بالفرض مان لیجیے دیا بھی تو اس پہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میر انیس نے لکھا ہے، وہ تخت کدھر ہے اور کہاں تاج ہے وہ تخت کدھر ہے اور کہاں تاج ہے وہ، جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہے وہ، جو قرآن لکھ لکھ کے وقف کرتے تھے، جو قرآن لکھ لکھ کے وقف کرتے تھے، ایک سورۃ الحمد کے محتاج ہے۔ اس لیے بھائی یاد کرو، قبرستان میں جاؤ اور قبروں کی صفائی کرو۔ ہمارے یہاں قبرستانوں کا حال بھی دیکھیے، وہ بتا دے دیتا ہے کہ یہاں کوئی آیا نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جاؤ، اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ جو ہے ہو جاؤ۔ تیسری اور آخری بات، وقت ہو گیا ہے، یہ دینی مجالس۔ بھائی اللہ نے 2 چیزیں ہمارے ساتھ لگا رکھی، ایک ہمارا جسم، ایک روح ہے۔ جیسے جسم کے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے، روح کے تقاضے دین کی باتیں ہیں۔ جمعہ کی محافل ہے، حضرات ائمہ کرام یہاں تشریف فرمائے، وہ محنت کر کے قرآن و سنت کے مضامین بیان کرتے ہیں، یہاں پر آؤ۔ اب تو ہمیں فرصت نہیں ہے سننے کی، اتنے مجھے خود اپنا حال معلوم ہے، تو اس لیے بھائی جمعہ کو اہتمام کرو کہ جلدی آئیں گے اور دین کی باتیں سنیں گے۔ آخری بات، آپ کا ڈوہا لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ کھادیلو پیدیلو نے واگیلو کتھے جائیے کہتا نہیں جو میں یو کے تھی آیا تو ہم نے بدلو یاد سے وہاں تمہیں کیا بولتا نہیں یہ رہنے کہتا ہوتا نا ڈوہا لو کھادیلو پیدیلو نے واگیلو کتھے جائیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دین کی باتیں سنی ہیں، یعنی دینی باتوں سانبھڑے ہوئے بھی کتنے دیتے، وہ بھی کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔